جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ ان کے پیروں کو لازم پکڑ لو، بس وہی تمہاری جنت ہے۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالے گا۔ وقت نظر نہیں آتا، لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے پر چاند کو توڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راست نہیں آتی۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی ہوئی دیواریں گراتے جائیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک نیا اور اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے، ان کو ایسا قیمتی اور پرسکون بنائیے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، اگر محبت سے چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا انشاءاللہ۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے، اپنا کام کریں
اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ میں نے سیکھا ہے کہ جب تک میں ہر ایک کی بات کو دل سے لگاتا رہوں گا تب تک اذیت میں مبتلا رہوں گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ یقیناً ناشکرا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے؟ کوئی روٹھا تو تم بھی روٹھ گئے، یا منانا سیکھا تم نے؟ کسی کے آنسوؤں پہ ہنس دیے یا چھپانا سیکھا تم نے؟ کوئی بچھڑا تو تم بھی چل دیے، یا نبھانا سیکھا تم نے؟ کسی کی غلطیوں پہ دی سزا، یا بلانا سیکھا تم نے؟ بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے؟ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ قبولیت کی دلیل: جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ بے شک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، اور سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔ جس طرح پھول اپنے دامن میں کانٹے چھپا کر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی تلخیوں کو دفن کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ دوسروں کو خوش آمدید کہیں۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بنتے، دولت کے انبار سے نہیں بنتے، گھر محبت اور احساس سے بنتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں، اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ محبت اور انا کسی بھی ایک گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت کو زندہ رکھنا ہے تو یقیناً اپنی اپنی اناؤں کو دفنانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی آپ کا دل۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔
سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کبھی کبھار سامنے بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے، لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے تو وہ تمہارا قرضئی بن جاتا ہے۔ اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے اور پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا تو خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ اچھے الفاظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ زندگی کے دوراہے پر چلتے چلتے بعض دفعہ ایسے بھی لمحات آتے ہیں جب انسان کو اپنے جذبات کو چل کر دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے غم کو اس حال میں بیان کرے کہ وہ مسکرا رہا ہو تو اس بات کا یقین کر لو کہ وہ اندر سے 1000 بار مر چکا ہے۔